بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبدي أنت تريد وأنا أريد، لا يكون إلا ما أريد، وإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین. محترم معزز پردہ نشین خواتین، محترم عزیزوں، بھائیوں، موقر حضرات علماء کرام، اس وقت ہم لوگ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک اصلاحی مجلس ہے، جس میں ہم میں سے ہر ایک کو متفکر بننا ہوگا کہ ہم لوگ اپنے معاملات کو، معاشرے کو، اخلاق کو، عادتوں کو کس طریقے سے اصلاح فرمائیں. من آنم کے من دانم. جب بھی آپ پیشنٹ بن کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھیں گے: بتائیے آپ کو کیا تکلیف ہے. اب اس وقت میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم حاضر تو ہو گئے، لیکن اپنی بیماری بتانے میں جھجک رہے ہیں، شرم محسوس کر رہے ہیں. کوئی بھی اپنی بیماری بتانے کو تیار نہیں. سب کے سب کہہ رہے ہیں: بھئی آپ کی آنکھ کا کیا حال؟ جی آنکھیں تو ٹھیک ہیں. بھئی دانتوں کا کیا حال؟ دانتیں بھی ٹھیک ہیں. فلاں کا کیا حال؟ فلاں کا کیا حال؟ وہ پوچھ رہے ہیں، اور سب کے سلسلے میں آپ کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اب آپ سے بالآخر ڈاکٹر نے پوچھا: پھر یہاں آئے کیوں؟ جی ایسے ہی آیا. تو علماء یہ فرماتے ہیں جس طرح ہم لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد عیوب چھپاتے نہیں، تمام عیوب بتاتے ہیں، بلکہ آزو بازو رہنے والوں کا بھی بتا دیتے ہیں. بائی ون گیٹ ون فری ڈاکٹر کے پاس بھی ایک کے سلسلے میں رائے لینے کے لیے گئے، دوائی لینے کے لیے گئے، ساتھوں ساتھ دوسرا بھی ہے تو فوراً کیا کہتے ہیں، خصوصاً عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ساتھ میں بیٹا آیا: ذرا ڈاکٹر صاحب اسے بھی دیکھو، ان کو بھی بعض مرتبہ سر میں درد ہوتے رہتا ہے، ذرا ان کو بھی دیکھو، ان کو بھی ذرا بعض مرتبہ پریشانی زیادہ ہوتی ہے. تو مستورات قصور لینے میں بہت مشہور، بہت مشہور. بائی ون کریں گی اور گیٹ ون گیٹ ٹو فری کر دیں گی، اور بڑی خوشی کے ساتھ بھی واپس لوٹتی ہیں. دیکھو بھئی ایک کو دکھانے کے لیے گئے، دو کو دکھا کر آ گئے. اگر کسی مستورات کے سلسلے میں بولا جائے: بھئی آپ کسی کے بارے میں عیب بولو، ان کے اندر کیا کیا عیوب ہیں، کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کیا چیزیں دور کرنی چاہیے، کن کن چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے، تو ایک لمبی فہرست لگا دیں گی. ان کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. یہ تمام عیوب کو دور کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے.
علماء فرماتے ہیں جس طرح ہم ایک مرتبہ عیوب دیکھیں اور عیوب دیکھنے کے بعد عیوب دیکھتے چلے گئے، عیوبوں کی ایک فہرست ہم نے لگا دی، جب پڑی اپنی گناہوں پہ نظر خود سے برا کوئی نہ رہا۔ اب جب ہم سے کہا گیا تم اپنا عیوب دیکھو، یوں سمجھو کہ آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور آپ کو حاضر و ناظر اللہ کو مان کر یہ کہنے کو کہہ دیا گیا آپ کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، آپ کسی اور کو نہ سنائیں، اللہ کو سنائیں، یا اللہ میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی کمیوں کو دیکھنا شروع کریں تو خود سے برا کوئی نہ رہا۔ دوسروں کے اندر تو ہم تو کمی دیکھنے میں بہت جلدی منہ کھل جاتا ہے، اے انہیں ویسا چھے، انہیں ایسی چھے، تمہیں کیسے بھائی؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اچھائی دیکھنے کی عادت پیدا کرو، عادت ہی بناؤ اچھائیاں دیکھنے کی۔ جو اچھائیاں دیکھتا ہے وہ خنزیر کے اندر بھی اچھائیاں دیکھتا ہے، وہ کتے کے اندر بھی اچھائیاں دیکھتا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ سے پوچھا گیا آپ نے خنزیر میں کیا اچھائی دیکھی؟ تو 3 اچھائیاں انہوں نے بیان کی۔ پہلی اچھائی یہ بیان کی، صبح سویرے اٹھنے والے جانوروں میں پہلا اٹھنے والا جانور خنزیر ہے، جو سب سے پہلے اٹھ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اچھائی کیا؟ دوسری اچھائی ہمیشہ سر جھکا کے چلتا ہے، اکڑ پن نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، انانیت نہیں ہے، اکڑو نہیں ہے، ہمیشہ سر نیچے جھکا کر چلتا ہے۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ فرمایا پورے دنیا کی غلاظت اپنے اندر لے کر پوری دنیا کو صاف کرتا ہے۔ خنزیر جس کو نجس العین کہا جاتا ہے، نجس، عربی میں نجس بفتح الجیم کہا جاتا ہے اس کو جو سراپا نجاست ہو، جس کا روا نجاست۔ تو ان نجس میں خنزیر بھی شامل، جس طریقے سے گندگی سراپا نجاست ہے، اس طرح خنزیر سراپا نجاست۔ جب خنزیر کے اندر خوبیاں دیکھنے کی آدمی اگر ارادہ کرے، نیت کرے، تو خوبیاں دکھائی دیتی ہیں۔ تو انسان کے اندر کیا خوبیاں دکھائی نہیں دیں گی؟ بیٹی کے بارے میں پوچھو، تعریف کے پل باندھ دیں گے۔ میری بیٹی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی فرشتہ صفات والی کوئی ہے ہی نہیں۔ میری بیٹی کی نظر بھی، میری بیٹی کی زبان بھی، میری بیٹی کی سوچ بھی، میری بیٹی کی حرکتیں بھی، میری بیٹی کے مزاج بھی، میری بیٹی کی طبیعت بھی، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نیک اور پارسا کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح پل باندھیں گے۔ جب بہو کے بارے میں پوچھو، عیوب کا پہاڑ کھڑا کر دیں گے۔ اس سے بڑھ کر بدتر خاتون کائنات میں کوئی نہیں ہوگی۔ ارے بھائی ایسا مزاج ہمارا کیوں بنا؟ ہم نے ابھی تک میں نے قبول کیا کہہ کر جو اپنائیت کے ساتھ ایک دلہن کو لایا جاتا ہے، اس وقت میں ساسو ماں یہ بھی اپنی بیٹی سمجھ کر اپنا لیتی ہے۔ وہ اپنانے کا مزاج جو کچھ ہمارے ساتھ متعلق ہے اس میں ہم لوگ جھوٹے ہیں۔ سب کے سامنے تو کہا ہم نے اپنا لیا، لیکن اپنا نہیں سمجھا۔ ہم نے بیٹی کو اپنا سمجھا، تمام عیوب پر پردہ ڈال دیا۔ ہم نے بہو کو اپنا نہیں سمجھا، تمام عیوب اچھالتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں دین کسی کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں اور بہت بڑے خوبصورت صحابی۔ حرم محترم میں ایک مرتبہ ایسے ایک نوجوان چھریلا بدن کا آیا، پورے لوگ اس کے حسن کی طرف لگ گئے۔ ارے بھی اتنا حسین جمیل نوجوان، ہر اعتبار سے ماشاءاللہ کامل نظر آ رہا ہے۔ اب جڑ گئے اور جڑ کر اس سے بیچارہ بڑا متواضع تھا،
بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، بڑا نیک تھا. اسے ملاقات کیے اور پھر پوچھا بھئی آپ کا سلسلے نسب؟ تو اس نے بتایا میرے سلسلے نسب جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑتا ہے. اور جریر ابن عبداللہ بجلی بڑے حسین صحابی، بہت خوبصورت. بھائی حسن تو یہ من جانب العطیہ ہوتا، میک اپ نہیں ہوتا. کوئی بھی اپنے چہرے کو آلٹریشن نہیں کرتا. وہ ہر چہرہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے. چہرہ اللہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، تو ہر چہرہ اللہ کا ہوتا ہے. تو خیر اس کی ایک جھلک، جب اتنے سلسلے کے بعد بھی، اتنے زمانہ گزرنے کے بعد بھی، جب ان کے پڑ پوتروں کے پڑ پوترے کے پڑ پوترے کے پڑ پوترے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ کتنے ہوں گے. تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے بیعت کی. کس بات پر بیعت کی؟ اس بات پر کہ میں خیر خواہ بنوں گا ہمیشہ. الدین النصیحہ، میں ہمیشہ سب کے لیے خیر خواہ بنوں گا، میں سب کے لیے خیر خواہ بنوں گا. یہ عہد کیا انہوں نے. تو حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے غلام سے کہا جا کر میرے لیے گھوڑا خرید کے لاؤ. اب وہ بیچارہ گیا، جا کر گھوڑا خرید کے لایا 300 درہم میں. بے عام طور پر ہم لوگ جاتے ہیں دکان میں تو اگر کوئی 500 درہم کہیں تو ہم اسے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، 300 درہم میں لاتے ہیں. تو 300 درہم میں لے آئے. جب 300 درہم میں لے آئے تو لانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ وہ گھوڑا عمدہ ہے، بہترین ہے، اچھا ہے. اور جو بائیں ہیں اس کو بھی ساتھ لے کر آ گیا غلام. حضرت یہ بائیں ہیں، انہوں نے ہمیں یہ گھوڑا 300 درہم میں بیچ دیا. حضرت نے اس گھوڑے کا معائنہ کیا. معائنہ کرنے کے بعد کہنے لگے ارے نہیں یہ گھوڑا تو 400 کا ہے. تو غلام کہتے نہیں 300 کے لیے ہم لیے ہیں. پھر تھوڑی دیر معائنہ کیا، کہنے لگے نہیں بھائی یہ گھوڑا تو 500 کا ہے. تو 500 بڑھا 500 کر دیا. پھر کہا نہیں حضرت یہ تو 300 کو لیے ہیں، 300 کو بھاؤ تاؤ 300 کو ہوا ہے. پھر تھوڑا ادھر ادھر گھومے، کہنے لگے نہیں بھائی یہ گھوڑا تو 600 کا ہے، یہ گھوڑا تو 700 کا ہے. پھر گھوم کر یہ گھوڑا تو 800 تک لے کر چلے گئے. تو حضرت 800 اشرفیاں لائے اور لا کر اس بائے کو دیا. 800 اشرفیاں، 500 اشرفیاں زیادہ. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مستورات بھی غور سے سنیں، ہم لوگ غریبوں کے پاس بہت بھاؤ تاؤ کرتے ہیں. یہ غلیظ عادت ہماری ہے. وہ بیچارہ بولے گا یہ 5-10 روپے کو نہیں 6-10 روپے کو دیو، اور بھاؤ تاؤ کرنے کو وہاں پر فخر محسوس کرتے ہیں. اور فخر محسوس کرنے کے بعد اور اس کے اوپر ظلم بھی، ذرا قصر دیو. ارے 5 کی جگہ 6 لیے، 6 کی جگہ پھر 7. اب لیکن آپ مالس وغیرہ میں جاتے ہیں، جو ریٹ لکھا ہوا رہتا ہے شرافت سے لے آتے، کوئی بھی اس میں کمی نہیں کرتا، اور کمی کرنے کو شان کے خلاف سمجھتا ہے. میری شان کیا ہوگی کہ اتنے بڑے مال میں آ کر مالدار اپنے آپ کو ظاہر فرما کر اگر میں یوں کو ذرا کہتی بھی کنسٹرکشن دیو کو تو میری عزت کیا رہے گی. وہاں کیا بولیں گے خواتین؟ جی وہ سب پوچھو نہ کو، جی ہماری عزت نہیں رہتی. اور یہاں آ کر مچھلی اگر کوئی لے کر آ گیا، بھائی 100 روپے کی مچھلی 110 کو لے کر آ گئے، سب چڑنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا تم نہ ذرہ بھی مارکیٹ میں جانے کی عادت نہیں؟ کیا اسج بولتی اس میں ہم نہ بلا لگ جاؤ بول کو ہم نہ معلوم کون سی قیمت کیا ہے. ارے بھئی 10 روپے یہاں پر مرد بڑھا کر دے دیا اس بیچارے کو جو تالاب سے لا کر یہاں بیچ رہا ہے، اس پر تو چڑتی رہتی ہو. اور جو بیچارہ وہاں سے لے آ کر یہاں بے فروخت کر رہا ہے اس پر چڑتی. اور مال والا اس پر کوئی وہاں تو فخر محسوس کریں گے، زیادہ پیسہ دینے کو فخر محسوس کریں گے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ الدین والنصیحہ کتنی عجیب نصیحت ہے. حضرت جریر عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ باقاعدہ 800 درہم دیے.
اور دینے کے بعد یہ جملہ فرمایا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی ہے الدین النصیحہ، اللہ کے رسول میں اگر رہوں گا ہمیشہ، جیسے دین خیر خواہی کا نام ہے، میں بھی جب تک زندہ رہوں گا سب کے لیے خیر خواہ بن کر رہوں گا۔ بایعت علی النصیحہ، کیا مطلب؟ میں نے بیعت کی ہے خیر خواہی پر۔ اب ہم بھی ماشاءاللہ دیندار ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کے تابع دار ہیں، ذرا ہم سے پوچھیں ذرا کہ بھئی آپ لوگ کتنے خیر خواہ ہیں؟ بھئی ہم لوگ اپنے آپ کا جائزہ لیں، کتنے خیر خواہ ہیں؟ بتاؤ کتنے خیر خواہ ہیں؟ سب سے پہلی بات اپنے آپ کے خیر خواہ ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کے خیر خواہ ہوتے تو مستورات کم از کم اپنی نام کا لحاظ رکھتی۔ مستورات کسے کہتے ہیں؟ پردے میں رہنے والیاں، پردے میں رہنے والیاں۔ ہمیشہ یہ دیکھا گیا دینداروں سے تو ہمارا ماشاءاللہ بڑا پردے کا اہتمام چلتا ہے، اور بے دینوں سے کوئی پردہ نہیں۔ دکان میں جائیں گے خریدنے کے لیے، وہاں کوئی پردہ نہیں، آرام سے ایسا بات کریں گے، اس سے بھاؤ تاؤ ایسا کریں گے، دل لگیاں بھی ایسا کریں گے گویا آپ کا خاص بھائی ہیں۔ ارے یہ بھی تو بے شرمی ہے، یہ بھی تو بے حیائی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں؟ دیگر اوقات میں بڑے پردے کے بارے میں بہت بولیں گے، دیکھو کیسا زور سے بات کر رہی، باہر تک آواز آ رہی، نامحرم مرداں آواز سن رہی، اور تمہاری آوازاں دکاندار سنے سو، تمہاری آوازاں بازار والے سنے سو، وہ کچھ نہیں۔ ارے بازار والے جو آپ کی آواز سنے وہ کیا؟ ہاں البتہ ٹھیک ہے بھائی، ہم منع نہیں کرتے، ہم کہتے وہاں مذاق کرنا منع ہے۔ بازار، جنت میں بھی عورتوں کو بازار جانا منع ہے۔ ارے یہاں تو دور کی بات، جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ جس جنت کو سب کے لیے آرام گاہ بنایا، عافیت گاہ بنایا، انعام گاہ بنایا، اللہ کے طرف سے تمام نعمتوں کے بارشیں اترنے والی جگہ جو اللہ نے بنائی، اس جگہ پر بھی عورتوں کو جانا بازار میں منع ہے۔ عورتیں بازار نہیں جائیں گی، اور وہاں بازار کی ضرورت بھی نہیں پڑیں گی، ایک ہی بازار لگے گا، چہروں کا بازار، چہروں کا بازار۔ بازار لگے گا تو کون سا بازار؟ صرف چہروں کا بازار، مختلف قسم کے چہرے ہوں گے۔ اب وہ بیچارہ جائے گا، کہے گا یا اللہ میرا چہرہ ایسا بنا دے، سوچے گا اللہ اس کا چہرہ بنا دے گا، وہ سوچے گا اس کا چہرہ اللہ بنا دے گا، وہ سوچے گا اس کا چہرہ اللہ بنا دے گا۔ اور جب وہ کب لگے گا؟ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد۔ وہاں نماز نہیں، نماز کے اوقات میں اللہ اپنی دیدار کرائے گا۔ حدیث پاک میں ہے جنت البریہ، حضرت نبی علیہ السلام کو، حضرت نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آئینہ بتایا۔ آئینہ جس وقت بتائیں تو جبرائیل علیہ السلام سے حضرت نے پوچھا اے جبریل یہ بیچ میں جو نقطہ ہے وہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت البریہ ہے۔ فرمایا جنت البریہ کیا ہے؟ فرمایا جنت البریہ جمعے کا دن اللہ جس جنت میں دیدار کرائے گا، اس دیدار کرانے کی جگہ کو جنت البریہ کہتے ہیں۔ پھر پوچھا جنت البریہ میں کیسی دیدار ہوگی؟ فرمایا جو جتنا قریب سے خطیب کی دیدار کرے گا جمعے کا دن، اتنا قریب سے اللہ کی دیدار ہوگی۔ اور وہ دیدار کون کریں گے؟ صرف مرد حضرات جنت البریہ میں۔ عورتیں جہاں ہوں گی وہیں پر اللہ دیدار کرا دے گا۔ اتنا لحاظ رکھ رہا ہے اللہ تمہارے پردوں کا، اتنا لحاظ رکھ رہا ہے اللہ تمہارے حیا کا، اتنا لحاظ رکھ رہا ہے اللہ تمہارے صنف نزاکت کا۔ اور جب اللہ ہمیں لحاظ رکھ رہا ہے اور ہم اللہ کا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھتے، وہاں اللہ خود جہاں جنت میں ہوگی عورت خاتون، اس ملکہ کو، اس خاتون کو اللہ جنت میں خود دیدار کرا دے گا۔
وہ جنت البریہ جانے کی ضرورت نہیں. اور جب چہرہ بدل کر وہ بیچارے سب آئیں گے اپنے اپنے گھر، تو علماء فرماتے ہیں گھر آئیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہاں مس ایڈریس ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بازو گھر والا یہاں آ کر مار دیا بیل، یہاں کا گھر والا وہاں جا کر مار دیا بیل، اس لیے کہ ہر ایک اپنے اپنے جنت ہی میں آئیں گے. جب جنت میں آئیں گے فوراً ایک نظر میں پہچان لیں گے، کہیں گے جب سے آپ نے ہم سے مفارقت اختیار کی، جدا ہوئے، بڑے حسین و جمیل ہو گئے. تو وہ بھی کہیں گے کہ تم سے جب ہم جدا ہو کر گئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا حسن بڑھ گیا. وہ کیسے بڑھا؟ فرمایا اللہ کے دیدار کی تجلی جس وقت ان پر پڑے گی، حسن میں کئی گنا اللہ نور پیدا کر دے گا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں محترم خواتین، اللہ تعالی ہم میں سریے کو ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالی نوازے. تو اس کے لیے نعمتیں پانے کے لیے کرنا ہے کیا؟ کچھ پانا ہو تو کچھ کھونا ہوگا. کچھ پانا ہے، کچھ کھونا ہوگا. کیا کھونا؟ سب سے پہلے یہ آزادی بربادی ہے، یہ سمجھو. پہلے جہاں آ گئی آزادی وہاں آ گئی بربادی، جہاں آ گئی پابندی وہاں آ گئی آبادی، جہاں آ گئی پابندی وہاں آ گئی آبادی. اگر ہم آباد کرنا چاہتے ہیں، جنت کو آباد کرنا، کیا کرنا؟ پابند کرو اپنے آپ کو. پابند، 5 وقت کے نماز کے پابند، زبان کو کنٹرول، 2 چیزوں کو کنٹرول کر لو. اللہ کے رسول ضمانت لیتے ہیں، لیکن ہماری زبان تو کھینچی کی طرح چلتی ہے، چر 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 چر. ایک کپڑے کو کاٹنا، 2 کپڑے کو کاٹنا، 3 کپڑے کو کاٹنا. بعض کھینچیوں کے اندر پوراں رہتی، پوراں ہینڈ لومس میں کھینچیاں رہتی، کھینچی ایک کھینچی 50 کپڑے سر کاٹتی ہوئی چلی جاتی ہیں. تو ویسی ہماری خواتین کی زبانیں بھی ان کے مقام کے اعتبار سے ان کے کھینچیوں میں پاور. بعض خواتین ایسا کاٹتی ہیں زندگی بھر جھڑتاش نہیں. وہ بعض لیٹ کاٹ کو چھڑوالتی ہیں، بعض 50 کو ایک ساتھ کاٹ، 100 کو ایک ساتھ کاٹ، خاندان کو ایک ساتھ کاٹ. لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے تول بعد میں بول. معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، پہلے تول بعد میں بول. اور آج کل شوہروں کی توہین تو عام ہو گئی ہے. تو چپ کے بیٹھو جی تمہیں معلوم نہیں، تو چپ کے بیٹھو جی تمہیں معلوم نہیں. یہ تو عام ہو گیا، یہ تو کیا کوئی معمولی بات ہو. شوہروں کی عزت نکالنا عام ہو گیا. انہوں شوہر کو سلام گلام سے باہر کر لینا سلوگاں، اندر آتے ہی غلام، باہر سلام اندر کا غلام. یہ ہو گیا ہے معاملہ. شوہروں کی توہین یہ عام. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. فرمایا کیا بات ہے حضور؟ وجہ فرمایا یکفرن اللہ یا رسول اللہ. سرکار وہ نافرمانی کرتی ہیں، کس کی؟ اللہ کی. فرمایا نہیں، ارے اللہ کی تو بڑے عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، قانتہ ہیں، سب کچھ خوبیاں ہیں. یکفرن العشیرہ، نافرمانی کرتی ہیں تو اپنے شوہروں کی 10 پیسے کی عزت نہیں. انہیں بکنے کا بک کو سینہ صندوق ہو جانا، وہ گلاس وہاں سے ہٹتا نہیں، گلاس ہٹتا نہیں، کپڑا ہٹتا نہیں. آنے والے مہمانوں کو سب پانی پلانے معلوم. شوہر آپ کو سکرات میں رہتے پانی پلاتی تھی. انہوں کیا سمجھے خدمت کسے بولتی؟ آنے والوں کو کرنے کا نام ہے خدمت. جو رہ رہا ہے نا اسے کیا بھی لا حول ولا قوہ. میں تو ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں سنو. اگر تم لوگ شوہر کی بے عزتی کرتے ہوئے استاد کی عزت کر رہے ہو، شیخ کی عزت کر رہے ہو، شیخ انہوں میرے شیخ ہیں، انہوں میرے استاد ہیں، انہوں میرے ابو، بہت اچھی بات ہے بھائی، عزت کرو. لیکن ان تمام عزتوں پر بالا تر عزت اللہ کے بعد
رسول کے بعد کسی کو عورت عزت کرنی چاہیے وہ اس کا شوہر ناراض تو جنت کے دروازے بند، شوہر راضی تو آٹھوں دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. لو ماتت المرأة وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، حدیث پاک میں عورت کا انتقال ہوا، شوہر راضی ہیں، سب جنوں کو نہیں بولے اللہ تعالیٰ انہیں راضی انہیں راضی انہیں راضی انہیں راضی بول کر، شوہر راضی ہیں سیدھے جنت میں جائے گی. شوہر ناراض ہے پھر اللہ بچائے. اور آج سب کو راضی کرنے کی تو ہمیں بڑی فکر رہتی ہے. شوہر لا حول ولا قوت، حالانکہ اگر اللہ کسی کو اجازت دیتا سجدہ کرنے کی اگر کسی کو اجازت ہوتی، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اجازت دیتا تو کسی اجازت دیتا؟ ہر ایک خاتون سے کہتا، سرکار نے فرمایا کہ وہ اگر اجازت دوں تو میں ہر ایک بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. سجدہ تو دور کی بات، اللہ اکبر اللہ اکبر ہونا بول کو جی پہن لے کو نکو جی کو تو ہوش پہنیں گے، کیا کہتو تمہیں کیا بولتے سو میں کیا سننا سو جی، یہ کھانا پکاؤ نکو جی بولے تو ووچ پکائیں گے، کیا کہتو تمہاری تربیت کون کرنا سو کہتے، کیا تمہیں میرے شیخ نہیں، تمہیں میرے استاد دی نہیں، تمہارے باوا ہماری تربیت کرنے کے واسطے، تمہاری تربیت کرنے کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری بھائی، خیر خواہی کی ذمہ داری تمہاری، تربیت کی نہیں خیر خواہی کی. پیار محبت سے سمجھاؤ، اگر کوئی شوہر کے اندر کمی ہے پیار محبت سے سمجھاؤ، اخلاص سے سمجھاؤ، حکمت سے سمجھاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. ایک خاتون آئی ایک حضرت کے پاس، کہنے لگی حضرت جی مجھے آپ کو چھٹکارا دلا ڈال لو. وہ خاتون سے حضرت پوچھے کہ کو ماں چھٹکارا دلانا کیا کیسا؟ نہیں وہ سب کیا بھی پوچھو گا اللہ کے واسطے، چھٹکارا دلا ڈال لو. کوئی ایسی بات بتاؤ، کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ مجھے ان سے چھٹکارا ہو جائے. اچھی بات ہے، ایک کام کرو ماں، معمولی بات، کیا شیر کے بال لے لگا جاؤ چھٹکارا ہو جاتا ہے. شیر کے بال، ارے بھائی شیر کا جو بال ہوتا نہیں ہوتا، وہ بال کیا کرو توڑ لے کر آ جاؤ چھٹکارا ہو جائے گا. لیکن تمہیں توڑنا، خریدنا گریدنا نہیں، توڑ لے کر جاؤ. اب وہ بیچاری اتنی تک کیا تھا اور ٹھیک ہے گلی، وہ بیچاری شیر کے بال توڑنے کے لیے اب شیر سے دوستی کرنا ہوگا، تو دھیرے دھیرے گوشت رکھ کر آ جاتی تھی. اب گوشت کھانے کا شیر عادی ہو گیا، لیکن شیر کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کون لا کر گوشت رکھ رہی ہے. پھر چند دنوں کے بعد ذرا جاتے ہوئے آتے ہوئے ایک نظر پڑتی تھی کہ یہ خاتون ہے جو گوشت رکھنے کے لیے آتی ہے، گوشت رکھ کر جاتی ہیں. پھر وہ مسافت کم ہوتی چلی گئی، پھر کم ہوتے ہوتے قریب سے گوشت کھلانا شروع کیا. جب قریب سے گوشت کھلانا شروع کیا تو اب ہاتھ پھیرنے کا بھی موقع مل گیا. جب ہاتھ پھیرنے کا موقع ملا آہستہ بال توڑ لیا. اب لا کر حضرت کی خدمت میں کیا پیش کی؟ بال. حضرت یہ لیجئے بال. کہے کے لیے بال ہے بھائی؟ وہ رشتہ توڑنے کا بال. بالے توڑ، بال توڑ، رشتہ توڑ. اب لا کر پیش کر دی. حضرت نے فرمایا کہاں سے لائے سو؟ یہاں سے لائے. کیسا لائے؟ فلاں سے لائے. تو وہ بیچاری کہنے لگی کہ آپ ایک کام کیجئے کہ جیسا رشتہ آپ توڑنے کے لیے ایک شیر کو تم نے منا لیا. کس کو منا لیا؟ ایک شیر کو تم نے منا لیا. کیا شیر جیسے جانور کو تم منا سکتی ہو؟ کیا تمہارا شوہر اس سے بدتر ہے؟ اسے نہیں منا سکتی. سوچنے کی بات. یہ خاتون جب منانے پہ آ جائے شیر، تو حضرت نے فرمایا تو اس سے پتہ چلا کہ تم منانا نہیں چاہتی. اگر منانا چاہتی تو حضرت آسیہ نے فرعون کو منا لیا. فرعون سے بدتر کوئی ہے بھائی کائنات میں؟ حضرت آسیہ نے فرعون کو منا لیا. فرعون جیسا کمبخت، بدبخت،
متعالی، ایسا گھمنڈی انسان، انا ربکم الاعلی کہنے والا، جب اس کو حضرت آسیہ نے منا لیا تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری خواتین اگر ہمارے گھر کے اندر اصلاح پیدا لانا چاہیں تو کتنا بہتر طریقے سے لا سکتی ہیں۔ تو یہ سنت طریقے سے کیسا کر سکتی ہیں؟ وہ گھر کے اندر سدھار لانا ہو تو مدرسے کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھنا۔ مدرسہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خالی کتاب پڑھانے کا نام مدرسہ نہیں ہے، خالی کتاب پڑھانے کا نام مدرسہ نہیں، حکمت بھی پڑھانا چاہیے، طور و طریقہ بھی پڑھانا چاہیے۔ علماء نے فرمایا حکمت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کتاب پر عمل کرانے کو حکمت کہا جاتا ہے۔ بعض نے کیا کہا؟ بے حکمت کی تو بہت ساری وضاحتیں ہیں، تو اس میں بعد نے کیا کہا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کتاب کہتے ہیں پڑھنے کو، حکمہ کہتے ہیں عمل کرنے کو۔ حکمہ کہتے ہیں عمل کرنے کو۔ اب عمل کیسے کریں گے؟ دیکھو، سب سے پہلے عمل سے عمل وجود میں آتا ہے، باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں۔ باتیں ہیں تو باتیں وجود میں آئیں گی، عمل ہے تو عمل وجود میں آئے گا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ آئے اور آ کر شکایت کرنے لگے، حضرت جی فرمایا یہ لوگ بنگال سے آئے ہیں اور اتنے بدترین طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں، آدھا کھانا منہ میں آدھا کھانا دسترخوان میں۔ اتنے بے ڈھنگے لوگ ہیں، آدھا کھانا منہ میں ہے اور آدھا کھانا دسترخوان پر ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہاں ہیں؟ کہاں؟ نیچے۔ حضرت اٹھے اور اٹھ کر سیدھے جہاں پر کھانا کھا رہے تھے وہاں آئے، دسترخوان کا کھانا جوڑا اور خود کھانا شروع کیا۔ جب کھانا شروع کیا تو سب لوگ دیکھ رہے تھے، تو جب دوسرا ٹائم کھانا کا نمبر آیا شام کا تو حضرت نے فرمایا اب جا کر دیکھو لوگ کیسے کھانا کھا رہے ہیں۔ جا کر دیکھا، کہا حضرت ماشاءاللہ صحیح ڈھنگ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ فرمایا عمل سے عمل وجود میں آتا ہے، باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں۔ اگر ہم سدھرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹوں کو سدھرنے کے لیے بڑوں کو سدھرنا ہوگا۔ بڑے نہ سدھریں، یوں کہیں کہ چھوٹے سدھریں، بڑے نماز نہ پڑھیں چھوٹے نماز پڑھیں، بڑے تلاوت نہ کریں چھوٹے تلاوت کریں، بڑے ذکر نہ کریں چھوٹے ذکر کریں، تو ایسا کبھی زندگی میں سدھار پیدا نہیں ہوگا۔ مدارس اس لیے شروع ہوئے کہ بڑوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا، سکھانا چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے ماؤں سے ہٹا کر بچیوں کو دیگر ایسی جگہوں پر بھیجا جاتا ہے جہاں جا کر وہ دین سیکھیں، ورنہ حقیقت میں پہلے زمانے میں صرف مائیں سکھایا کرتی تھی۔ تو اس لیے میں اس وقت آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ مدرسے کا اہتمام، اور اب مائیں یوں سوچیں کہ ہم لوگ نہیں سیکھیں نا کیا کرنا، آپ بھی آؤ سیکھو، تلافی مافات، جو کام ہمارا چھوٹ گیا ہے وہ اب کرو۔ بھئی ایک رکعت چھوٹ گئی، سلام کے بعد اٹھ کو پڑھتے نہیں پڑھتے، 2 رکعت چھوٹ گئی تو اٹھ کو پڑھتے نہیں پڑھتے، اب کیا ہو گیا؟ بھئی ہمیں نہیں پڑھے قرآن، کیا کرنا؟ بیٹی کے ساتھ آؤ، بھائی بیٹی کے ساتھ آؤ، اللہ دیا۔ ایک بیچارے تھے جو اپنے بیٹے کو، لائر تھے وہ، علی گڑھ کے رہنے والے تھے، اپنے بیٹے کو داخلہ کرانے کے لیے آیا تو دل میں بات آئی، یا اللہ میرا بیٹا پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، کتنا اچھا ہوتا میں بھی ان کے ساتھ پڑھ لیتا۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ بیٹا بھی اتنا ضد کیا، نہیں ابو آپ رہیں گے تو میں رہوں گا، آپ نہیں رہیں گے تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ چنانچہ وہ بیچارے اپنے بیٹے کے ساتھ خود بھی داخلہ لے لیے۔ وہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ پڑھیں، دونوں کے دونوں ایک ساتھ فارغ ہوئے دارالعلوم دیوبند سے، باپ اور بیٹا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے، باپ اور بیٹا دونوں ایک ساتھ فارغ ہو رہے ہیں تو کتنا ماشاءاللہ دونوں محنت کیے ہوں گے، دونوں کے اندر علمی چسکا اور علمی جذبہ ہوگا۔
تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، ماں بیٹی کا آ کر پڑھنا عیب نہیں. ماں کی کلاس الگ ہوگی، باپ کی بیٹی کی کلاس الگ ہوگی. ماں الگ بیٹھ کر پڑھے گی، بیٹے الگ بیٹھ کر پڑھیں گے. انہوں اپنے ہم عمر کے ساتھ رہیں گے، انہوں اپنے ہم عمر کے ساتھ رہیں گے. تو آپ تمام خواتین جتنی آئی ہوئی ہیں سب کے سب نیت کریں انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے. ایک جگہ پر ہم لوگ گئے، وہاں کہنے لگے حضرت اللہ کا فضل ہے ہمارے یہاں 80 بچیاں پڑھتی ہیں، 80 مکاتب چلتے ہیں. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے 80 بچیاں جو یہاں پڑھتی ہیں ایک دن سبق لیتی ہیں اور ایک دن سبق سناتی ہیں. جب سبق سنا دیتی ہیں، سنانے کے بعد اپنے اپنے گھر جا کر اپنے خالہ کو، اپنے پھوپھو کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی نانی کو، سب کو جوڑ کر وہ پڑھاتی ہیں. ماشاءاللہ اب ایسا ہوا کہ یہ بچی کا ایک تختی ہوئی تو دوسرے دن جا کر وہ تختی سنا دیا، پڑھا دیا، اور اس کی دوسری تختی ہوئی دوسرے دن پڑھا دیا، سنا دیا. اب یہ بیچاری کی بھی تختیاں چل رہی ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ ان کے خاندان کے 5 افراد، 6 افراد، 7 افراد وہ بھی 7 تختیاں ختم کر رہی ہیں. جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ الحمدللہ آج ایک جگہ پر ختم قرآن نہیں، 80 جگہوں پر ختم قرآن ہوا ہے. ایک جگہ پر ختم نورانی قاعدہ نہیں، 80 جگہوں پر ختم نورانی قاعدہ ہوا ہے. آج ہمارا مدرسہ ایک مدرسے کا جلسہ نہیں، ایک مدرسہ 80 مکاتب کا جلسہ ہے. اندازہ لگاؤ، پڑھنا بولے تو کیسے پڑھ سکتی. تو اس لیے اب الحمدللہ مدرسہ کا داخلہ چالو ہے، اور ہم لوگ تمام خواتین، تمام بہنیں اپنی اپنی بچیوں کو، اپنے اپنے رشتہ داروں کو انشاءاللہ مدرسے میں لا کر جمع کریں گے، ترغیب دے کر، ترتیب بنا کر. جتنے مدرسے میں آنے کے بعد وہ خواتین تربیت پا کر جائیں گی، پوری عبادت میں آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور مرد بنے، فرد بنے، عورت بنے، خاندان بنے. یہ فرمایا کرتے تھے مولانا عمر صاحب پانپی رحمۃ اللہ علیہ، مرد بنے تو فرد بنے، عورت بنے تو کائنات بنے. سمجھے بھائی؟ عورت بننا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. عورت اگر بن گئی، خیر الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں خیر ہے تو نیک عورت ہی سے ہیں. اور نیک عورت بنے گی کب؟ نیک تعلیم پا کر، نیک صحبت پا کر. اس لیے پہلا کام کیا؟ مدرسے میں داخلہ. دوسرا کام موبائل صحیح استعمال کرنا. موبائل کے معنی کیا؟ موبائل، بیل کا منہ چپکے رہتا کیا؟ وہ جگائی کرتے رہتا، چارہ ڈال لینا، جگائی کرنا. اسی طرح ریچارج کر لینا، جگائی کرتے رہنا، ریچارج کر لینا، جگائی کرتے رہنا، ریچارج کر لینا، جگائی کرتے رہنا. نہ آنکھیں محفوظ، نہ دماغ محفوظ، نہ کان محفوظ، نہ جذبات محفوظ، نہ سوچ محفوظ، نہ فکر محفوظ، نہ ہی تدبر محفوظ، نہ ہی تفکر محفوظ. سب تباہ ہو گئے. موبائل کو ضرورت پر استعمال کرو، بے ضرورت نہیں. اس وقت کا سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے موبائل. اور ہم لوگ تو اب آج کل مستورات آن لائن آرڈر بھی دینے لگی، اور آن لائن آرڈر دینے کے بعد نامحرم مردوں کو بے خود کا ایڈریس معلوم بھی، کونتے بھی ہیں کیا؟ مانی کون بھی نہیں، میں اکیلی چھوں، وہ سب تو نہ بولنے کی کیا ضرورت. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے، مرد حضرات گھر میں نہ ہو تب بھی تمہارے اوپر لازم ہے گھر کے باہر 3-4 چپل ڈال کر چھوڑو. کوئی چپل، پرانی چپل ہے نہیں، پرانے چپل، ارے بھی پرانے چپل مردوں کے گھر کے باہر ڈال کر چھوڑ دینا چاہیے. ایسا محسوس ہو 2-3 مرد حضرات کہاں ہیں؟ گھر میں ہیں. اور کبھی بھی یہ نہیں بولنا مرد حضرات نہیں ہی، بلکہ کیا بولنا؟ مصروف ہی. کہاں ہی انہوں کام میں ہی. کہاں ہی انہیں کام میں گئے ہی نہیں، کام میں ہی اتنا بولنا. سو آج کل زمانہ بڑا نازک چل رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہمیں نہیں معلوم ہوتا.
اس لیے زبان کو سنبھال کر استعمال کریں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور یہ آرڈران دے کو منگانے کا قصہ ختم کرو۔ یہ غیر محرم مردوں کا گھر کے پاس آ کر آرڈران دینا، آرڈران لینا، یہ اچھی چیز نہیں، اچھی علامت نہیں، یہ اپنے ماحول کو تباہی تک لے جانے کی باتیں ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے احتیاط۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر، ابھی میں ایک گاؤں گیا تھا، وہ گاؤں میں کہنے لگے مولانا ہمارے یہاں 7 ہیں، 7 کے 7 بیرون میں ہیں، لیکن اس کے بعد ایک بات بتائی انہوں نے، ہم نے ایک نظام ایسا بنایا، خیر وہ بیرون کا کیا قصہ وہ الگ عنوان ہے، ہم نے ایک ایسا نظام بنایا 2 مہینے ہمارے 7 میں سے کوئی نہ کوئی رہتے ہیں، ایک مرد آیا دوسرے 6 مرد چلے گئے، وہ 6 میں سے ایسی باری بنا دی 2 مہینے کو کوئی نہ کوئی مرد ہمارے گھر کے اندر بحیثیت محافظ ہمیشہ رہتا ہے، اور یہ نظام ہمارے ابا کا ڈالا ہوا۔ وہ گاؤں میں تو 70% لوگ پورے بیرون میں 70% لوگ بیرون میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے وہاں کے خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے مرد حضرات جب الحمدللہ ہیں تو ہمارے خواتین ایسے اقدام نہ کریں جس کے ذریعے سے بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، بے شرمی ہو۔ خیر بہرحال الحمدللہ دین کی باتیں جوں آتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ افاقہ دیتا رہے گا، حالات بدلتے رہیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ الحمدللہ اللہ کا فضل، پہلے مدرسے کو جانے کے لیے یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، بڑی فکریں ہوتی تھیں۔ اب تو ہمارے محلے میں خود مدرسہ ہے، پورے حصور کے خواتین آرام سے آ کر باری 2 گھنٹے پڑھ کر جا سکتی ہیں۔ جو نصاب ہے پورا، وہ نصاب کی تکمیل کی ترتیب بناؤ، باقاعدہ پورے، کوئی دور نہیں ہے، پیدل آ سکتی ہیں آرام سے، وہ اپنے ذاتی اعتبار سے ترتیب بنا سکتے ہیں۔ مرد حضرات ہیں ماشاءاللہ لا کر چھوڑ کر جائیں گے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تو چیز یہ، اور دوسری بات ہمارے خواتین اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں، دیکھو تمہارے پیچھے تمہارا خاندان ہے، ایسی حرکت نہ کرو جس سے تمہارا خاندان بدنام ہو، ایسی باتیں نہ کرو جس سے تمہارا خاندان بدنام ہو، ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جس سے تمہارا خاندان بدنام ہو۔ تو ہم حیا والے ہیں، حیا کے آپ لوگ گاڑی چلانا جائز نہیں کیا، وہ گاڑی چلانا جائز نہیں کیا بول کر فتویٰ پوچھنا جائز ہے کیا، وہ پوچھو پہلے، اس کا مطلب کیا گھر سے باہر جانا جائز ہے کیا، پوچھ نہیں سو۔ قرآن بول رہا وقرن فی بیوتکن، تمہیں کیا بول رہے گاڑی، ارے تمہیں دہلیز تک آنا جائز ہے کیا، وہ پوچھو جی کو، تو گاڑی کی تک چلے گئے تمہیں لوگ، پہلے وقرن فی بیوتکن، قرآن کہہ رہا گھر میں رہو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر نہ گھوما کرو۔ یہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح جو جملہ قرآن نے استعمال کیا، اس پر مفسرین یہ فرماتے ہیں اس وقت غیر جس طریقے سے گھوم رہے ہیں اس طرح مسلمان عورتوں کا گھومنا زمانے جاہلیت کے گھومنے کی طرح ہے۔ اس لیے ہم گویا جہالت کا دروازہ کھول رہے ہیں سوال پر جرأت فرما کر۔ اس لیے سب سے میں گزارش کرتا ہوں احتیاط کریں، احتیاط کریں، احتیاط کریں، پابند رہو، اتنا پابند رہو اللہ تمہارے جنازے کی قدر کرے، اللہ تمہاری جنازے کی قدر کرے، اللہ تمہاری موت کی قدر کرے، اللہ تمہاری روح کی استقبال کرے، تمہاری موت کلمے کے ساتھ ہو، موت آئے تو تمہارے چہرے میں نور ہو۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں پردے کے ساتھ زندگی گزارنے والی 6 نعمتوں کو لے کر جاتی ہے۔ سب سے پہلی نعمت سب کے دلوں میں جگہ بنا کر جاتی ہے، اللہ یلقى له القبول فی الارض، اللہ اس کی محبت کیا مطلب، اس کی عقیدت، اس کی عزت، اس کا احترام پورے علاقے کی خواتین کے دلوں میں اللہ ڈال دے گا جس سے اللہ چاہتا ہے۔ دوسری چیز اس کے اولاد نافرمان نہیں ہوگی، اللہ اس عورت کے اولاد کو ہدایت کے لیے قبول کر لے گا۔ تیسرے شوہر کے دل میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دے گا،
چوتھا اللہ اس کو ایک نور دے گا، وہ نور ہدایت، جہاں جائے گی ہدایت کی روشنی پھیلتی رہے گی۔ پانچواں کلمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت دے گا۔ چھٹا عزت کے و احترام کے ساتھ وہ جنت میں نیک صالح جوڑے کے ساتھ رہے گی۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والے اللہ اسے مجدہ سنائے گا، خوشخبری سنائے گا۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خواتین ہماری بہت پابند ماشاءاللہ۔ تمل ناڈو کے اعتبار سے تو لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں پردے کی، حیا کی، امید کرتے ہیں کہ اللہ بھائی یہ بھی تمل ناڈو ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہم تمل ناڈو میں رہتے ہیں اور تمل ناڈو کے خواتین پابند ہوتی، جیسے کہ وانیامباڑی آمبور کے سلسلے میں ماشاءاللہ مشہور ہیں کہ وہاں پردہ حیا ہے۔ تو اس طرح ہم بھی سما بولنا بے حصور بے بچی بے ہم نہ کونتے بھی دیندار بچی ہونا بھی حصور کو جا اللہ کرنا، ایسا بولنا کونتے بھی ہم نہ دیندار ہونا کیا ایڈریس دینا سن لوگاں حصور، ایسا ماحول بنانا ہے کہ ہمارا شہر پردے میں، حیا میں، امانت میں، دیانت میں، تعلیم میں، تعلم میں، پابندی میں، وفاداری میں اتنا مشہور ہو جائے، اتنا مشہور ہو جائے، اتنا مشہور ہو جائے کہ یہاں کی دینداری کا ہر جگہ پر چرچا پرچا ہوتا رہے۔ کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے بھائی۔ اس کے لیے تمام خواتین مدرسے میں داخلہ لیں، مرد حضرات جماعتوں میں جائیں، مرد جو بڑی خواتین ہیں ان کو تین دن جماعتوں میں بھی لے کر جاؤ، 2 مہینے اپنی ترتیب پر، تیسرا مہینہ مستورات کی ترتیب پر جایا کرو، ٹھیک ہے بھائی۔ اور ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم شروع کیا کرو، اور جس گھر میں ماشاءاللہ بہنیں ہیں محرم کے ساتھ بیٹھ کر وہ تعلیم کریں، نا محرم ہرگز نہ بیٹھیں۔ اس طرح انشاءاللہ جو اصول و ضوابط ہیں پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کریں گے، اللہ کے لیے عمل کریں گے، اللہ ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے گا، اور آخرت کی عزتوں سے اللہ نوازے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔